اگلی صف بھر میں اگلی صف الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اس وقت اموات کی مرنے کی بہت تیزی سے بہت کثرت سے سننے میں آ رہا ہے. دھڑا دھڑ لوگ مر رہے ہیں اور یہ سب ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کو بھی مرنا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ ہو کل ہماری باری ہے. جس طرح اوروں کا چل بسنا بیاں کرتے ہیں ہم، لوگ کل ہم کو کہیں گے آج وہ بھی چل بسے. لیکن جب مرنا ہے تو اللہ والے آگے کہہ رہے ہیں کہ جب مرنا ہے تو ایسے نہ مریں کہ مٹی مثبت مٹی برابر مٹی ہی کے ہو جائیں. اس خاکی پتلے کو کچھ تو قیمتی بنائیں. اس خاکی پتلے سے کچھ تو کام لے لیں. کیوں؟ موت کی پرزور آندھی آ کر جس دم ٹکرائے گی پھر عمارت ٹوٹ کر یہ خاک میں مل جائے گی. جب موت کی آندھی ٹکرائے گی آنکھیں بند ہوں گی، بلکہ آنکھ بند کہاں ہوتی، وہ تو پتھر آ جاتی، کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے. ہماری ہی اولاد آنکھیں بند کرتی ہے اور کہتی ہے ابا چلے گئے ربا کے پاس. ابا چلے گئے ربا کے پاس. انجام ہم سب کا یہی ہونا ہے. تبھی قرآن اعلان کرتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جی روح کو، ہر جاندار کو، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن اب ظاہر ہے موت تو اس کی ہے جس کا کرے زمانہ افسوس. موت تو اس کی ہے کہ وہ ایسی چھاپ چھوڑ دے، اپنا وہ ایسا اثر اور رسوخ پیدا کر دے. اسی کو کہا موت تو اس کی ہے جس کا کرے زمانہ افسوس. یوں تو سبھی آئے ہیں دنیا میں مرنے کے لیے، یوں تو سب مرنے ہی کے لیے آئے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کس نگر ڈگر میں جی رہے ہیں. کیا ہم نے ہر بدمعاشی سے توبہ کر لی؟
ہر شرارت سے ہم نے توبہ کر لیا، کبر سے، عجب سے، ریاکاری سے، عیاری مکاری سے، متکبرانہ تمام چال سے، ہر قسم کی گھٹیا سوچ سے کیا ہم نے حقیقت میں توبہ کر لیا؟ کیا اپنے رب کو منہ دکھانے کے لائق ہم ہیں؟ یہی فکر کرنی ہے، بیان کا نچوڑ یہ ہے۔ یا ہم اپنی انا میں چور ہیں؟ عبادت میں آدمی لگا ہے، ماحول دیکھیے اس وقت کا، عبادت میں لگا ہے، 14 ختم، 16 ختم، 12 ختم قرآن کا سال میں کر رہا ہے، لاکھوں درود پڑھ رہا ہے، لیکن زبان ایسی عبادت گزار کی بے لگام ہے، نہ کان پر، نہ آنکھ پر، نہ دل پر کوئی پہرا نہیں ہے، ایک دم بے لگام۔ کیا مسلمان یوں جیتا ہے؟ عبادت کا آخر کوئی تو اثر ہونا چاہیے۔ ہم میں جتنا بڑا حاجی اور نمازی اتنا بڑا وہ پاجی ہے، بدماشی ہے، بدماش ہے۔ ہمارے شر سے، ہمارے فتنے سے لوگ پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو ہر قسم کے جب لوگ ماحول میں موجود ہیں، خصوصاً شرری قسم کے، تو شرارت ظاہر سی بات ہے پنپے کی، شرارت ظاہر سی بات ہے وہ عروج پر ہوگی، بدماشیاں عروج پر ہوں گی۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم کتنے بڑے بدماش ہیں، ہم کتنے اچھے ہیں؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، دیکھنا کہ ہم عبادت گزار ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تسبیح قرآن میں لگے ہوئے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں، اپنے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، سنت پر بہت سی پابندی ہے الحمدللہ، صبح شام کچھ رونا دھونا بھی ہے، لیکن کیا واقعی میں ہمیں اس کا احساس ہے کہ ہمارا دل ہمارے رب سے کچھ لگا ہے؟ اور یاد رکھ لیں، بغیر اعمال صالحہ کیے ہوئے، بغیر کچھ نیکی کیے ہوئے ترقی نہیں ہو سکتی، ناممکن بات ہے۔ ترقی تو اعمال صالحہ ہی کے ذریعے سے ہوگی، نیکوکاری پرہیزگاری ہی کے ذریعے سے ہوگی۔ لیکن ہم اگر نماز روزہ تلاوت یہ کر رہے ہیں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں اس کا اثر ہم پر کتنا ہے، لوگوں پر چھوڑیے، ہم پر کتنا ہے؟ لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تھا ابلیس، 8 لاکھ برس تو یوں ہی مشہور ہے، ہم آپ سنتے رہتے عام طور پر۔ کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو پیارے اللہ نے اپنے پیارے کلام میں فرما رہے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب سے اللہ نے کہا سجدہ تعظیمی بجا لاؤ، مگر ابلیس ابا واستکبر، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ آگے ایک دوسری جگہ اللہ پاک اسی کی منظر کشائی کر رہے ہیں، اور تمام اہل علم اور مفسرین یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس آیت کے مفہوم میں، معنی اور مطلب میں، کہ دیکھو اشارہ کیا دیا جا رہا ہے۔ یعنی تخلیق انسانی کے بعد جو سب سے پہلا گناہ ہے وہ ہے حسد، جلن، وہ ہے حسد، جلن۔ کیا کہیں ہم میں تو نہیں پنپ رہا ہے؟ ہم تو نہیں کسی سے جل بھول رہے ہیں؟ ہم میں تو نہیں یہ خصلت ہے؟ ذرا دیکھ لیں، اگر ہے تو جلدی سے توبہ کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، یہی ایک گناہ انسان کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ کہیے استغفر اللہ۔ اور خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں،
ایاکم والحسد، بچو حسد سے، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ یہ حسد، یہ جلن انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ ایسے ہماری آپ کی نیکیوں کو یہ حسد والا مرض کھا جاتا اور چبا جاتا ہے، ہم کو آپ کو احساس ہی نہیں۔ جبکہ اور قوموں کو چھوڑیے، مسلمانوں میں خصوصاً یہ مرض بڑھا چڑھا ہوا ہے اس وقت۔ اور دوسرا مطلب جانتے ہیں اس کا کیا ہے؟ اگر ہم کسی سے جلن حسد رکھ رہے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں؟ غور کریں، اس کی کوئی نعمت دیکھ کے یا اس کی کوئی اور چیز دیکھ کے ہمارے اندر ایک جلن سی، ایک تکلیف دہ چیز جو دل کو چھوتی ہے، جس سے ہمارے اندر تکلیف پیدا ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے سامنے والے کی ترقی۔ یہ کیسے بڑھ گیا؟ اس کو کیسے یہ چیز مل گئی؟ آپ دیکھیے دونوں مثالیں موجود ہیں۔ نمبر ایک، ابلیس جلا بھونا سب سے پہلے ہم سب کے دادا آدم علیہ السلام سے، اور جل بھون کے یہ بھی کہہ رہا، دلیل بھی دے رہا، کیا؟ یہ جو میرے انکار کا سبب ہے ابلیس بیان کر رہا ہے، یہ جو میں آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے، قال انا خیر من، وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، قرآن نقل کیا ہے، منظر کشائی اس وقت کی کر رہا قرآن۔ دلیل کیا دے رہا ہے؟ میں جو ان کا ادب لحاظ نہیں کیا، جو میں انکاری ہوا، وہ اس وجہ سے قال انا خیر من، اصل میں ان سے اچھا میں ہوں۔ یہ دیکھیے اپنے فتویٰ دے رہا ہے، اور آج کل ہم لوگ بھی اپنے بارے میں ایسا ہے فتویٰ دے رہے ہیں، چاہے لاکھ کچرا بھرا ہو دماغ میں، دل میں خرافات چل رہی ہو، لیکن اپنے متعلق تو خوب فتویٰ۔ جنید بغدادی فیل ہے، اتنے اچھے بنے ہیں، اور کہیں اگر نماز اور کچھ تلاوت نصیب ہے نا تو یہ اور بڑے وقت کے علامہ اور جنید ہیں، پوچھو مت۔ ارے کیسے معاشرے کے اندر سکون آئے جب اتنے حاسد رہیں گے، جب اتنے جلنے بھولنے والے لوگ رہیں گے، کیسے سکون ملے گا؟ وہاں تو کوہرام مچا دیا، ایک جلن حسد رکھنے والا تھا، کون؟ ابلیس۔ کیا کہہ رہا؟ قال انا خیر من، ان سے میں اچھا ہوں، ان سے بہتر ہوں۔ اور اس بہتری کا بھی دیکھیے دعویٰ کیا، دلیل کیا دے رہا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اصل میں بہتر اس معنی کر کے ہوں کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور انہیں آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔ آگ جلائیے بلندی کو چھوتی ہے، مٹی کو بلندی سے گرائیے پستی کی طرف آتی ہے۔ دلیل کس کے سامنے دے رہا؟ دیکھیے مالک الملک کے سامنے، خلاق عظیم کے سامنے، اس رب کے سامنے جس سے زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ کانپتا اور تھراتا ہے، ایسے مالک کے سامنے دیکھیے کیسے اکڑ رہا ہے۔ چاہتے تو اس کی گردن اسی وقت اللہ مروڑ دیتے، لیکن ہمارے آپ کے لیے اس میں عبرت ہے کہ سمجھو، سیکھو، ہر واقعہ ایک سبق لیے ہوتا ہے۔ لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، اگر عین وقت انکار کر دیا، یہی حسد، یہی جلن، یہی بری بات، یہی خصلت اسے برباد کر دے۔ یہ تو آسمان پر پہلا جرم ہوا جسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں، یہی گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔
اب اس دھرتی پر، اس زمین پر بھی پہلا جو بڑا گناہ ہوا وہ بھی حسد ہے۔ حابیل اور قابیل کی جو جنگ چھڑی، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں، نہیں تو اسی میں الجھ جاؤں گا۔ حابیل اور قابیل کی جو جنگ چھڑی تھی وہ بھی حسد ہی کی بنیاد پر، اور یہ حسد اتنا خطرناک ہے، ہم آپ جل بھن رہے ہیں، آپس میں دیکھ لیں، خود کو قرار نہیں ہے، خود کو گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہے ہیں، سکون نام کی چیز زندگی میں نہیں ہے، اس کے باوجود ہمیں سمجھ میں بات نہیں آتی، کیا بیان کیا جائے، کھول کر کیسے رکھا جائے، وہ درد کہاں سے لائے جو صحابہ کو تھا؟ ویسا درد تو ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا، لیکن نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ کے سامنے۔ اب آپ نہ عبرت پکڑیں، ہم نہ سبق سیکھیں تو یہ ہم اپنا نقصان کریں گے۔ حابیل قابیل کی جنگ چھڑ گئی، اور وہی نہیں، آپ دیکھیے پیغمبر کے نطفے سے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے نطفے سے ہیں سارے لڑکے، اور یوسف علیہ السلام جب خواب دیکھ رہے ہیں تو اس خواب سے جب کہا 11 کوكبا، جب بتایا تو پیارے یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری اس اولاد کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ فوراً کہا بیٹا یہ خواب تم نے کسی سے بتایا تو نہیں؟ کہا نہیں بابا جان، میں نے کسی سے نہیں کہا، چونکہ آپ مربی تھے، آپ استاد تھے، آپ پیر تھے، آپ سب کچھ تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اس لیے اپنی باطنی دولت جو اللہ کی طرف سے ان کے قلب میں ڈالی جاتی تھی وہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے شیئر کرتے تھے۔ تو سمجھ گئے یہ خواب کیا بتا رہا ہے۔ کہا بیٹا یوسف سنو، یہ خواب کسی سے ذکر مت کرنا، خصوصاً علی اخوتک، قرآن نقل کرتا ہے سورہ یوسف میں، علی اخوتک، خصوصاً اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سارے بھائی ایسے تھے جو یوسف علیہ السلام کی ترقی سے جلن اور حسد رکھ رہے تھے، وہ جلے بھنے جاتے تھے کہ باپ کی محبت یوسف کو سب مل رہی ہے، ہمارے ہاتھ تو کچھ نہیں لگ رہا۔ اس لیے اگر آپ میں بھی کوئی ایسا ہو باپ جس کے پاس 3 اولادیں ہوں، 2 اولادیں ہوں، 4 ہوں، اگر اپنے بچوں سے آپ محبت رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے تو کبھی کبھی آپ دیکھے ہوں گے کسی ایک کی طرف طبیعت باپ یا ماں کی زیادہ جاتی ہے، میلان طبیعت کا، اور یہ انسانی اختیار میں نہیں ہوتا۔ یہ بھی خوب غور سے سن لیں، طبیعت کا میلان انسانی اختیار میں نہیں ہے۔ جیسے آمنہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری ازواج سے محبت تھی، لیکن طبیعت کا جو میلان تھا وہ امی عائشہ کی طرف زیادہ تھا۔ آپ کی دعا سے بھی یہ بات ملتی ہے، بات بہت ساری آ رہی، پتہ نہیں کیوں، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں جو اس وقت کی ہمارے آپ کے معاشرے میں جو اس وقت سب سے بڑی گڑبڑی ہے، سب سے بڑی کمی ہے، اور جو ہماری ترقی کا رکاوٹ کا ذریعہ بنی ہے، جو خرابی، وہ ہے حسد اور جلن، اس نے روک رکھا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام، آپ بھی جو ہے اگر آپ حضرات محبت اولاد سے کرتے ہیں تو ظاہر نہ کیجیے، سگی اولاد کے درمیان بھی کہ پھلا بیٹے سے زیادہ محبت ہے، چھپانے کی کوشش کریں، ورنہ یہی محبت حسد کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور بھائیوں میں جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں ہم اپنا دل بہت صاف رکھتے ہیں، ارے جناب ہم تو 27 سال سے اس دل کی صفائی میں لگے ہیں، ابھی تک تو صافے نہیں ہوا ہے جناب، آپ کے کہنے سے یہ صاف ہو جائے گا؟ صحابہ رات دن اللہ کے سامنے تڑپتے تھے، آنسو بہاتے تھے، ذرا بھی اس میں فرق آتا تھا باطنی کیفیت میں تو فوراً چیخ اٹھتے تھے، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟
ذرا سوچیں ان کی باطنی کیفیت میں تو فرق آ جاتا تھا، ہمارے آپ میں کتنا آئے گا؟ خود دیکھیں، جائزہ لیں۔ مسجد میں رہتے ہیں تو کیفیت کیا ہے، گھر جاتے ہیں تو کیا ہے۔ جتنی بڑھیا دینی بات خوبصورت میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، جتنے اچھے ڈھنگ سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، کاش مجھے بھی اس پر عمل کرنا آ جاتا تو کام بن جاتا۔ ہم سب محتاج ہیں، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ محتاج ہے۔ اس لیے سمجھیں، یہ حسد اور جلن کا مرض ایسا ناسور بن چکا ہے جو ہماری آپ کی ترقی میں رکاوٹ ہے، مانع ہے۔ ہم آپ جب بڑھنا چاہتے ہیں اللہ کی طرف، نبی کی طرف، قرآن کی طرف، مسجد کی طرف، تو یہی ہمیں کھوکھلا کر رہا، ہمارے ایمان ہماری نیکیوں کو کھائے اور چبائے جا رہا ہے۔ اس لیے ہمارا کھوکھلا پن دور نہیں ہو رہا ہے اور ہم بوکھلاہٹ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نازیبا حرکتیں نہ جانے کیا کیا کرنے لگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اب سنیے آگے۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے انہیں سمجھا، وہ سمجھ گئے، اپنے آپ کو روکے، اپنے آپ کو روکے۔ ایسے ہم آپ بھی اپنے آپ کو روکیں۔ اگر کچھ کیفیت ماحول میں رہتے، معاشرے میں رہتے ہیں، اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے، اونچ نیچ ہو رہا ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے نہیں کی ہے تو آپ کو فکر مند ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی عزت کے، اس کے ناموس کے پیچھے پڑ جائے۔ کل اللہ کی عدالت لگے گی۔ اس کی بیٹی میں کوئی عیب نہیں تھا، آپ کے بیٹے کے ساتھ اس نے نسبت نہیں جوڑی تو ہزاروں عیب لگا رہے ہیں، اس کی شادیاں توڑوا رہے ہیں، غلط غلط الزامات، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے انک ھذا بہتان عظیم۔ یہ مسلمان کر رہا ہے اس وقت، اور اسی ہمارے علاقے میں اتنے بڑے بڑے ادارے، بہت سے لوگ خلافت لیے، خانقاہیں کھولے، ہمارے جیسے بیٹھے، اور دل میں کچرا اتنا بھرا ہے، اتنی گندگی ہے۔ بھلا بندگی کیسے نصیب ہوگی اتنی گندگی کے ساتھ؟ اب اس کی عزت و ناموس کے پیچھے واسا۔ یہ تو پرانا ریکارڈ آپ دیکھیں، صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ یزید بن معاویہ سب جانتے ہیں نام، اس نے پیغام دیا کس کو؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ۔ دردہ بیٹی کا نام ہے، دردہ بیٹی کا نام ہے، لیکن بیٹی کے نام سے یہ صحابی مشہور ہے، ابو دردہ، سب کہو رضی اللہ عنہ۔ ان کی بیٹی کے بارے میں پیغام دیا، کس نے؟ یزید نے، کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور آپ تو جانتے ہیں میرے پاس ساز و سامان، لاؤ لشکر، روپیہ پیسہ، ہیرے جواہرات کتنے ہیں، اور میرا مکان بالکل محل نما۔ آپ کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لہٰذا میرے ساتھ اپنی بیٹی کی نسبت جوڑ دیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، انکار کر دیا۔ ایک غریب صحابی، انہوں نے اپنے لڑکے کا پیغام دے دیا۔ اسی لیے کہتا ہوں حیات الصحابہ پڑھیں، دل و دماغ کا کچرا نکل جائے گا، گندگیاں دور ہو جائیں گی، ساری خرافات کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ۔ اور وہ غریب تھے، لیکن ان کا لڑکا جو تھا وہ بڑا عابد، زاہد، اللہ والا، راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھ کے رونے دھونے والا، اللہ سے دل چمٹانے والا، نبی کی سنت پر عمل کرنے والا۔ فوراً آمنا و صدقنا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے قبول کیا اور نکاح کر دیا۔ اب دیکھیے کچھ بدماش، حسد جلن رکھنے والے،
یزید کے سامنے اپنا مقام اور منصب چاہنے والے وحدہ حاصل کرنے کی غرض سے حضرت ابو دردہ کے خلاف اس کے کان میں اب کانا پھونسی شروع کر دیے۔ واہ جناب، آپ سے تو رشتہ کیے نہیں، کیا آپ سے زیادہ دولت ہے کیا ان کے پاس؟ کیا آپ سے زیادہ اچھا ہے کیا وہ لڑکا؟ وغیرہ وغیرہ، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کرتے ہیں۔ آپ حضرات ڈسٹرب نہ ہو، سردی کا موسم چل رہا ہے، اس لیے کھانسی نزلہ زکام عام ہے، اس لیے آپ بات پر دھیان دیں، ہمیں بھی آ سکتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ادھر دھیان دیں۔ میں سمجھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیمتی بات آ رہی، اس لیے شیطان ادھر ادھر الجھا رہا۔ نفس اصل میں کہاں کہاں چوٹ مارتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، اس لیے اللہ والے دعا کرتے ہیں، نفس و شیطان دونوں نے مل کے ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا اے میرے داتا، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، کہیے آمین۔ اس لیے بار بار پناہ مانگنی چاہیے، اتنی آسانی سے اللہ اور نبی کا پیار نہیں ملتا۔ صحابہ کی چمڑیاں اکھیڑ لی گئیں، گھر سے بے گھر ہو گئے، بچوں کو سولی پر چڑھوا دیا، کیا جائیداد، کیا آل، کیا مال، تب اللہ اور نبی کی محبت ہاتھ لگی، اور ہم چاہتے ہیں بغیر جفا کشی کے، بغیر مجاہدے کے یوں ہی اللہ اور نبی ہاتھ آ جائے، یوں ہی محبت لگ جائے۔ نہیں، لگتے لگتے لگے گی، لو لاگت لاگت لاگی، بھائی بھاگت بھاگت بھاگی، بہت دنوں کا سول منوا، جاگت جاگت جاگی، سے جگائیے، بیدار کیجئے۔ تبھی ہماری خانقاہوں میں اس میں ہتھوڑا مارا جاتا ہے، اللہ اللہ اللہ، ہتھوڑا مارا جاتا ہے۔ یہ اتنی جلدی رام نہیں ہوتا، اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آتا، بڑی بندشیں لگانی پڑتی ہیں۔ اب سنیے، کانا پھونسی وہاں شروع ہو گئی حضرت ابو دردہ کے خلاف۔ آپ سے سوال ہوا، آپ نے کہا میں نے دین کو دیکھا، دنیا کو نہیں، تمہاری دنیا تمہیں مبارک ہو، چونکہ میں نے اپنی بیٹی کی پرورش زہد میں کی، فقر و فاقہ کی مستی اور حالت میں کی ہے، اسے غربت میں پالا ہے، اسے اللہ و نبی کا پیار دیا اور سکھایا ہے، اس کا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا ہوں، نبی سے مضبوط کر دیا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا میری بیٹی کا نکاح ایسے گھر میں ہو کہ دنیا کی چمک دمک رنگ رلیوں کی وجہ سے میری بیٹی کا بھی دل اور دماغ بہک جائے، یہ ابو دردہ نہیں چاہتا، سبحان اللہ۔ اور یہاں ہم غریب ہیں، قلاش ہیں، لیکن غریب کو اپنی لڑکی دینے کو تیار نہیں، نہ غریب کی لڑکی لانے کو تیار ہے۔ جیسے سب قارون کے اولاد بیٹھے ہیں کہ سب کے خزانہ موجود ہے، ارے دیوانہ پن ہے، یہ پاگل پن ہے، ہوش میں آؤ۔ زندگیاں دیکھو دھڑا دھڑ گزر رہی ہیں، موت پر موت ہو رہی ہے، اس لیے اللہ اعلان کرتا ہے کل من علیہا فان، ہر شے فانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر بقا ہے تو رب ذوالجلال کی بقا ہے، اس لیے عقل کہتی ہے جب ذات وہ باقی رہنے والی ہے تو اسی سے دل لگاؤ، تمام خرافات سے توبہ کریں، خصوصاً حسد اور جلن سے اپنے اللہ کی طرف بڑھیں۔ تبھی اللہ پاک کہتے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ ہم کیا دوڑ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو پانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ نبی کی روح کو خوش کرنے کے لیے کیا ہم کوشش میں لگے ہیں؟ دن رات کے دیکھ لیں نقشے اپنے، کیا اللہ یوں ہی غافل بندوں کو ملتا ہے؟ کیا ایسی زندگی گزارنے والوں کے ہاتھ اللہ و نبی کی محبت لگتی ہے؟ نہیں، اس کے لیے جفا کشی کرنی پڑتی ہے، راتوں کو نیندیں توڑنی پڑتی ہیں، نیند آ رہی ہوتی، سب کو نیند آتی ہے، لیکن نہیں، وہ نیند سے زیادہ اس مالک اور خالق سے دل لگائے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رات راز و نیاز کی ہوتی ہے، جب ساری دنیا سوتی ہے دیوانے نبی کے روتے ہیں۔ ہم تو کبھی رونے کے بارے میں سوچتے تک نہیں، رونا تو دور کی بات، تو یہ دل و دماغ سے خرافات نکلے کیسے؟ یہ جلن حسد کا مرض ختم ہو کیسے؟ خود دیکھیں
اللہ سے کتنا دل لگا، کتنا چمٹا ہے. اور ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہیں، لیکن دل ایسا لگا ہے، اللہ کی یاد میں ایسے ڈوبے ہیں، ایسے محو ہیں کہ عفیفہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ، سب کو رضی اللہ عنہا، ایسی پارسا اور پاک باز بیوی، ایسی باوفا بیوی، اس رات کے سناٹے میں، رات کی تنہائی میں آتی ہیں، دستک دیتی ہیں. پیارے آقا اس وقت محو ہے، محویت ہے، اللہ کی یاد میں مستغرق ہے، ڈوبے ہوئے ہیں. امی عائشہ آواز دیتی ہیں، میرے محبوب، میرے آقا. آپ سوال کر اٹھتے ہیں، من انت، کون ہو؟ کان عائشہ. عائشہ، من انت عائشہ، یہ عائشہ کون ہے؟ تو اب آپ اندر سے، اب آپ کو لگا کہ کوئی اور معاملہ ہے. کہا عائشہ بنت ابو بکر. سوچا کہ اگر عائشہ کو ہو سکتا ہے، محویت ہے، اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں، ممکن ہے میرے باپ کو تو پہچانتے ہوں گے جو رات دن آپ کے ساتھ رہتے ہیں. تو کہا عائشہ بنت ابو بکر. کہا من انت ابو بکر، یہ ابو بکر کون ہے؟ کس ہستی کا نام ہے؟ تو کہا ابو بکر ابن ابو قحافہ. کہا من انت ابو قحافہ. تب آپ ڈر گئی، پیچھے کو ہٹنے لگیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی روح اللہ کی ذات سے ایسی چمٹی ہوئی تھی کہ بعد میں آپ نے فرمایا، عائشہ، میرے اور میرے رب کے درمیان ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ میں ہوتا ہوں اور میرا اللہ ہوتا ہے، تیسرا اور کوئی بیچ میں پھٹک نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہی کچھ کیفیت محمودہ، یہی کچھ دل لگانا، غور کیجئے گا، یہی کچھ کیفیت صحابہ میں آپ نے منتقل کی کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں، تیر چبھا ہوا ہے، نکالا گیا، آپ اللہ کی یاد میں اس قدر ڈوبے ہیں کہ جب سلام پھیرے تو کہا غالباً تم تیر نکالنے آئے ہو؟ کہا ہم تو تیر نکال لیے. کہا مجھے پتا بھی نہیں چلا. کہیے سبحان اللہ. کاش ہمیں ذرہ ہی نصیب ہو جاتا ایسا. یہاں تو ہمارا خیال تک نہیں جاتا. ابھی یاد تو جمنا بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے. بہرحال وقت بھی ہو چلا، بات بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا. اصل بات آج یاد رکھے، اللہ پاک ویسے ہم سب کو اپنی یاد میں لگائیں. کیوں؟ اس لیے کہ میری جاں کا کوئی سہارا نہیں ہے، یہ کہیے گا. بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، کہیے بے شک. ارے خالی اتنے لوگ بولیں گے یا اور لوگ بول دیں گے؟ میری جاں کا کوئی سہارا نہیں ہے، بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. یہ دل ہو سب کا، کہا یہ دل ہو سب کا جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے. یہ تو سب کا ہو سکتا ہے، لیکن اگر جلوہ تمہارا نہیں ہے تو یہ دل تمہارا کہنے کے لائق نہیں ہے. کاش اللہ ہمارا آپ کا دل بھی ایسا بنا دے کہ ہر دم اللہ ہی کی یاد اس میں جمی رہے. دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو حسد کے مرض سے نکال دے اور اپنی یاد میں لگا لے. وما علینا الا البلاغ. سنت پڑھو، وقت ہو گیا.